اچھا، کبھی کوئی ایسی تصویر دیکھی ہے جو 100% سچ لگے لیکن دراصل وہ ایک بڑا ہوشیار قسم کا فریب ہو؟ آج ہم کچھ ایسے ہی بصری ثبوتوں کی دنیا میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں اور یہاں تک کہ ہمارا دماغ کیسے دھوکہ کھا سکتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ایک تصویر جھوٹ کا ثبوت دے سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ کبھی کبھی جو چیز ہماری آنکھوں کو بالکل سچ لگتی ہے وہ حقیقت میں ایک بڑی چالاکی سے بنایا گیا فریب ہوتا ہے جو ہماری عقل کو بھی چکرا کر رکھ دیتا ہے۔ تو اس تجزیے میں ہم 3 ایسے کیسز پر نظر ڈالیں گے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت اور منطقی لگتے ہیں لیکن حقیقت میں بالکل غلط ہیں، اور ہر کیس پچھلے والے سے زیادہ ہوشیار اور پیچیدہ ہے۔ سمجھ لیں کہ یہ ایک ریاضی کی جاسوسی کہانی ہے اور ہمیں مل کر سراغ لگانا ہے کہ آخر غلطی چھپی کہاں ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا کیس ایک سفیر یعنی ایک کرے کے سرفیس ایریا کے بارے میں ہے۔ یہ ثبوت اتنا خوبصورت اور اتنا سادہ ہے کہ پہلی نظر میں کوئی بھی یہی کہے گا کہ یہ بالکل درست ہے۔ دیکھیے یہ طریقہ کتنا آسان اور ہوشیار لگتا ہے۔ ایک کرے کو بالکل ایک مالٹے کی طرح قاشوں میں کاٹا، پھر ان قاشوں کو کھول کر سیدھا کیا اور انہیں جوڑ کر ایک مستطیل جیسی شکل بنا دی۔ بظاہر تو یہ بالکل منطقی لگ رہا ہے نا؟ اب ذرا اس مستطیل کا رقبہ نکالتے ہیں۔ تو اس کی جو چوڑائی ہے وہ کرے کے خط استوا کے برابر ہے، یعنی 2πr، اور اس کی اونچائی ایک کاش کی لمبائی کے برابر ہے جو کرے کے گرد 1/4 چکر بنتی ہے، یعنی π/2 ضرب r۔ اور جب ہم ان دونوں کو ضرب دیتے ہیں تو جواب آتا ہے π²r²۔ لیکن ایک منٹ، ہم سب جانتے ہیں کہ کرے کا اصلی رقبہ تو 4πr² ہوتا ہے۔ ہمارے جواب کا مطلب تو یہ ہوا کہ پائی کی قیمت 4 ہے، جو کہ بالکل ناممکن ہے۔ تو پھر آخر گڑبڑ کہاں ہوئی؟ ذرا سوچئے تو، یہ بصری ثبوت اتنا زبردست تھا، پھر بھی نتیجہ اتنا غلط کیسے آ گیا؟ اصل غلطی ہمارے مفروضے میں ہے۔ یہ جو کاشیں ہیں نا، یہ سیدھی تکونوں کی طرح ہیں ہی نہیں۔ ان کی چوڑائی ایک خاص لہر جیسی کرو، جسے سائن کرو کہتے ہیں، اس کے مطابق بدلتی ہے۔ یعنی یہ کاشیں بیچ میں سے موٹی اور کناروں سے پتلی ہوتی ہیں۔ اس لیے جب انہیں کھولا جاتا ہے تو وہ ایک سیدھا مستطیل نہیں بناتی۔ اور یہاں سے سبق یہ ملتا ہے کہ ان لکیروں سے ہمیشہ ہوشیار رہیں جنہیں سیدھا دکھایا گیا ہو۔ یہ بالکل اس مشہور پزل کی طرح ہے جس میں تکونے کے ٹکڑوں کو دوبارہ جوڑنے پر ایک حصہ غائب ہو جاتا ہے، صرف اس لیے کہ ان کی ڈھلوان میں اتنا معمولی سا فرق ہوتا ہے جو آنکھ کو نظر ہی نہیں آتا۔ اچھا، اگر پہلا کیس دلچسپ تھا تو اب دوسرے کیس کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ اس سے بھی زیادہ ہوشیار ہے۔ یہ دلیل براہ راست اس مضحکہ خیز دعوے کو ثابت کرنے کی کوشش کرے گی کہ پائے کی قیمت 4 کے برابر ہے۔ ذرا اس عمل پر غور کریں۔ ہم ایک مربع سے شروع کرتے ہیں جس کا محیط 8 ہے، پھر ہم بار بار اس کے کونوں کو اندر کی طرف موڑتے جاتے ہیں۔ ہر قدم پر شکل دائرے کے قریب سے قریب تر ہوتی جاتی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کا محیط یعنی پیریمیٹر ہمیشہ 8 ہی رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان تمام ٹیڑھی میڑھی لکیروں کی لمبائی کی جو لمٹ ہے وہ بلا شبہ 8 ہے۔ یعنی اگر ہم یہ عمل لامحدود طور پر کرتے رہیں تو لمبائی 8 ہی رہے گی۔ اور یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ جب ریاضی میں لمٹ کی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب صرف قریب پہنچنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب وہی بن جانا ہوتا ہے۔ یعنی حد پر یہ ٹیڑھی میڑھی شکل ایک ہموار مکمل دائرے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو پھر غلطی کہاں ہے؟ یہیں پر۔ لمبائیوں کی حد اور نتیجے میں بننے والی شکل کی لمبائی، یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ ان ٹیڑھی میڑھی لکیروں کی لمبائیوں کی حد تو 8 ہے، لیکن جس دائرے میں وہ آخرکار تبدیل ہوتی ہیں اس کی لمبائی 2π ہے۔ ثبوت کی ساری غلطی ان دو الگ چیزوں کو ایک سمجھ لینا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے آخری اور سب سے چالاک کیس پر، ایک ایسا ثبوت جو باقاعدہ جیومیٹری کے اصولوں کا استعمال کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دنیا کی ہر تکون آئسوسیلس ہوتی ہے، یعنی اس کے 2 ضلع ہمیشہ برابر ہوتے ہیں۔ ان اقدامات کو دیکھیے: زاویے کو آدھا کرنا، ایک لائن کا عمودی ناصف کھینچنا، تکونوں کی مطابقت کے اصول، یہ سب تو جیومیٹری کے وہ بنیادی اصول ہیں جو ہم سب نے پڑھے ہیں۔ ہر قدم بالکل منطقی اور درست لگتا ہے۔ بظاہر تو اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی۔ اور اس بظاہر بے عیب منطق کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ کہ دنیا کی ہر تکون کے 2 ضلع برابر ہوتے ہیں۔
اب ہم جانتے ہیں کہ یہ بات سراسر غلط ہے، تو سوال یہ ہے کہ اس دلیل میں وہ کون سی پوشیدہ غلطی ہے جو ہم پکڑ نہیں پا رہے؟ تو کیا یہ واقعی ایک درست ثبوت ہے یا اس میں کوئی ایسا مفروضہ چھپا ہوا ہے جو غلط ہے؟ آئیے مل کر اس پوشیدہ غلطی کو تلاش کرتے ہیں۔ اور جواب بڑا حیران کن ہے۔ ساری کی ساری غلطی دلیل میں نہیں بلکہ اس تصویر میں تھی جس پر یہ دلیل کھڑی کی گئی تھی۔ یہ ڈرائنگ ہی شروع سے غلط اور گمراہ کن بنائی گئی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسی تکون میں جس کے ضلع برابر نہ ہوں، وہ نقطہ پی ہمیشہ تکون کے باہر بنتا ہے، اندر نہیں۔ اور جیسے ہی یہ حقیقت سامنے آتی ہے، ثبوت کا آخری اور سب سے اہم قدم خود بخود غلط ثابت ہو جاتا ہے اور پوری دلیل دھڑام سے گر جاتی ہے۔ تو ان تینوں دلچسپ کیسز سے ہم نے کیا اہم سبق سیکھے؟ آئیے ان سب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ ان کے پیچھے چھپا ہوا بڑا سچ کیا ہے۔ یہ تینوں کیسز ہمیں گہرائی سے سوچنے کی اہمیت سکھاتے ہیں۔ پہلے کیس سے ہم نے سیکھا کہ خمیدہ سطحوں پر بھروسہ نہ کریں کیونکہ انہیں سیدھا کرنے میں معلومات ضائع ہوتی ہیں۔ دوسرے کیس نے بتایا کہ حد کا تصور اکثر دھوکہ دے سکتا ہے۔ اور تیسرے اور سب سے اہم کیس نے سکھایا کہ ہمیشہ اپنی بنیاد، اپنے مفروضوں پر سوال اٹھائیں کیونکہ غلطی اکثر وہیں چھپی ہوتی ہے۔ اور آخر میں یہ ایک جملہ اس پورے تجزیے کا نچوڑ ہے: بصری دلائل چاہے کتنے ہی خوبصورت اور قائل کرنے والے کیوں نہ ہوں، یہ کبھی بھی تنقیدی سوچ کی ضرورت کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور یہ سوال صرف ریاضی تک محدود نہیں ہے۔ ذرا اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں، وہ کون سی باتیں یا خیالات ہیں جنہیں ہم صرف اس لیے سچ مان لیتے ہیں کیونکہ وہ دیکھنے میں یا سننے میں درست لگتی ہیں؟ تنقیدی سوچ کا یہ سبق صرف کتابوں کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر قدم پر ہمارے کام آتا ہے۔